پچھلے سبق میں ہم نے مخلوط فاعل یا مخلوط جمع کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھا تھا۔ وہ پارٹ 1 تھا۔ آج ہم اس کے پارٹ 2 میں مزید الفاظ کے ساتھ مخلوط فاعل یا مخلوط جمع کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب جملے میں سب کے سب یا صرف سب آ جائے تو فعل کون سا لگے گا؟ تو سنیے، جب آپ بہت سے لوگوں یا چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد سب یا سب کے سب کہہ دیتے ہیں تو فعل ہمیشہ جمع مذکر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ جمع مذکر، چاہے وہ سب جاندار ہوں یا بے جان۔ یہ نوٹ کر لیں، چاہے جاندار ہوں یا بے جان، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے۔ امی، ابو، بھائی اور بہنیں سب کے سب آ گئے۔ اس جملے میں امی اور بہنیں مؤنث ہیں، ابو بھائی مذکر ہیں، مختلف الجنس ہیں اور جمع بھی ہیں۔ یہاں پھر بھی بہنیں آخری اسم ہے، فعل کے قریب ترین ہے، مؤنث ہے، جمع ہے۔ فعل آخری اسم بہنیں کے مطابق جمع مؤنث نہیں آیا، کیونکہ جب جملے میں سب یا سب کے سب آ جائے تو فعل جمع مذکر آئے گا۔ اس لیے یہاں سب کے سب کی وجہ سے فعل جمع مذکر گئے آیا۔ دوسری مثال، نوکر، چاکر، مال و دولت اور اولاد سب اسی جگہ رہ گئے۔ اس جملے میں نوکر، چاکر، مال و دولت اور اولاد مختلف الجنس ہے، یعنی مخلوط جمع ہونے کے باوجود، اور اولاد آخری اسم مؤنث ہونے کے باوجود فعل مذکر جمع رہ گئے آیا۔ کیوں؟ لفظ سب کی وجہ سے۔ دیوار، چھت اور دروازے سب گر گئے۔ دیوار اور چھت مؤنث ہیں، دروازے مذکر ہیں، مخلوط جمع بن گیا، لیکن لفظ سب آنے کی وجہ سے فعل جمع مذکر بن گیا۔ میز، کرسی اور پردہ سب کے سب جل گئے۔ اس جملے میں میز اور کرسی مؤنث ہیں، جمع ہیں، پردہ مذکر ہے، واحد ہے۔ لفظ سب آنے کی وجہ سے فعل جمع مذکر گئے آیا۔ پردہ واحد ہے، لیکن میز اور کرسی شامل ہوں گے تو مجموعی طور پر یہ جملے میں یہ جمع ہی شمار ہوں گے۔ آگے ایک اہم نکتہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میری سب کتابیں اور کاپیاں سب کی سب کھو گئیں۔ دوسرا جملہ، میرے قلم اور کتابیں سب کے سب کھو گئے۔ دونوں جملوں کا موازنہ کر کے وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے جملے میں کتابیں اور کاپیاں دونوں مؤنث ہیں، ان میں ایک بھی مذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مخلوط جمع نہیں ہے بلکہ عام جمع ہے۔ چونکہ دونوں مؤنث ہیں، کتابیں اور کاپیاں، اس لیے ایک تو سب کی سب آیا اور فعل گئیں بھی مؤنث آیا، جبکہ دوسرے جملے میں قلم مذکر، کتابیں مؤنث یعنی مخلوط جمع ہیں، ان کے ساتھ سب کے سب لکھنے سے فعل کھو گئے یعنی مذکر آیا۔ خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ پہلا جملہ چونکہ مخلوط جمع نہیں ہے، اس لیے مخلوط جمع والا فارمولہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ کچھ یا سب کچھ، اگر جملے کے آخر میں کچھ یا سب کچھ آ جائے تو فعل ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نوٹ کر لیں، واحد مذکر، چاہے پیچھے کتنی ہی مؤنث اشیاء کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اس کا گھر، دولت، عزت اور جائیداد سب کچھ لٹ گیا۔ اس جملے میں دو باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، گھر، دولت، عزت اور جائیداد، یہ کل ملا کر 4 چیزیں ہوئیں یعنی جمع۔ دوسری بات، دولت، عزت اور جائیداد یہ تینوں مؤنث ہیں۔ غور کیجئے، ایک طرف جمع، دوسری طرف مؤنث، اس کے باوجود فعل لٹ گیا، واحد مذکر آیا۔ کیوں؟
سب کچھ کی وجہ سے۔ دوسری مثال، میرا دل، میری جان اور میری تمنا سب کچھ تم پر قربان ہے۔ اس جملے میں تین چیزیں دل، جان اور تمنا یعنی جمع کا استعمال ہوا ہے۔ تو نون غنہ والا ہیں، جمع کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تین چیزوں کا ذکر ہونے کے باوجود فعل ہے مذکر واحد آیا۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ جی، کون سے لفظ کی وجہ سے مذکر واحد آیا؟ سب کچھ۔ اس کا فرنیچر، گاڑیاں اور جائیداد کچھ نہ بچا۔ اس جملے میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے، فرنیچر، گاڑیاں اور جائیداد۔ مخلوط جمع ہیں، گاڑیاں بھی مؤنث، آخری اسم جائیداد بھی مؤنث، تو پھر فعل بچا واحد مذکر کیوں آیا؟ لفظ کچھ کی وجہ سے۔